بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز رواں دواں ہے اور ہم ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے ان احادیث مبارکہ کو جن میں موجود ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوگی۔ کچھ بہت ضروری واقعات جو امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ضرور ہوں گے۔ ہاں، وہ پہلے بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں سیریز بنا چکا ہوں، سیریز کے اندر وہ موجود ہیں کہ وہ علامات اور واقعات جو بتا رہی ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تشریف لے آئیں گے۔ تو اس بارے میں جو آپ کا سوال ہے ہم دیکھیں کہ حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محترم ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الفتن۔ تو میں کتاب الفتن سے آپ کو چند احادیث مبارکہ جو ہے نا وہ سنا دیتا ہوں تاکہ سامعین جو ہے نا وہ بھی ان کو نوٹ کر لیں کہ وہ واقعات ابھی نہیں آئے، وہ واقعات آئیں گے تو امام مہدی آئیں گے نا۔ ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی قاسم امام مہدی ہے، کوئی ہندوستان سے کہہ رہا ہے جی میں امام مہدی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے جی اس کو امام مہدی مان لو۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے کہا کہ ایک تو یہ کہ ان کی شکلیں ہی امام مہدی جیسی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ ابھی تو بہت لمبا سفر ہے، ٹھیک ہے، پھر جا کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الفتن میں فرماتے ہیں اور حدیث نمبر ہے 950 کہ مقام بیدا پر لشکر دنسا دیا جائے گا، اور یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی۔ حدیث نمبر 952 ہے، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خروج مہدی کی علامت وہ جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، ان کا امیر ایک لنگڑا آدمی ہوگا جو بنو کندہ کا ایک فرد ہوگا۔ پھر 953 نمبر ہے حدیث مبارکہ کا کہ مہدی کا ظہور جو ہے وہ سن 200 ہجری میں ہوگا، سن 200 ہجری میں ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری احادیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ سن 200 ہجری میں ہوگا۔ کیا مطلب؟ 1000 گنتی کر لو، 2000 گنتی کر لو، 3000 گنتی کر لو، اس سے اوپر 200 سال اور۔ مثال کے طور پر اب ہے 1445 ہجری، کتنی ہے؟ 1445 ہجری، تو 2000 اور پھر 200 اوپر، یہ بنے گا 759 سال۔ ٹھیک ہے جی، اور جب 200 سال اوپر بھی لگائیں، جب 2200 کچھ سن ہجری ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اوپر 4 سال اور لگاؤ، یعنی 204 سال، تو یہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی آمد کا سال ہوگا۔ یہ تو کنفرم ہو گیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ سن ہجری 1000واں سال کون سا ہوگا، یعنی 2200 ہجری بھی ہو سکتی ہے اور 3200 ہجری بھی ہو سکتی ہے، 4200 ہجری بھی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں، خدا جانے کہ کتنے ہزاروں سال بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ سمجھائیے، اس حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ 955 حدیث مبارکہ اسی کتاب کی کہ اس وقت تک مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئیں گے جب تک ظالم سفیانی اپنے منبر پر کھڑا نہ ہو جائے گا اور وہ لاکھوں لوگوں کو ناجائز تہہ تے کر دے گا۔ اتنا ظالم ہوگا کہ مسجد دمشق کے اندر نہ وہ زناکاری کروائے گا، اور دمشق کی جامع مسجد کی محراب میں ایک بدکار عورت کو اپنے پٹ پر، اپنی ران پر بٹھائے گا۔ ایک مسلمان کو غصہ آئے گا تو وہ کہے گا یہ بہت برا ہے جو تو کر رہا ہے، تو فوراً اس کو تہہ تے کروا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے ظلم جب تک نہ آ جائیں گے اس وقت تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر نہ ہوں گے۔ پھر 956 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ جب تک تاریکی پھیل نہ جائے، یعنی جہالت، گمراہی اور کفر بالکل عام نہ ہو جائے، اس وقت تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 957 نمبر حدیث ہے کہ جب تک اللہ کے خلاف کھلم کھلا لوگ کفر نہ کریں گے اس وقت تک مہدی تشریف نہیں لائیں گے۔ 958 نمبر حدیث کا ہے
ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہر 9 میں سے 7 بندے قتل نہ کر دیے جائیں، یعنی ایسے جھاڑو پھر جائے گا، اتنے قتل عام نہ ہو جائے، اس وقت تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں گے۔ اسی طرح 959 حدیث نمبر ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تک 1/3 لوگ یعنی لاکھ میں سے 33,000 لوگ قتل نہ کر دیے جائیں اور 33,000 مر نہ جائیں اور 33,000 باقی رہ جائیں، ٹھیک ہے جی، تو اس وقت تک مہدی تشریف نہیں لائیں گے۔ اور پھر حدیث مبارکہ 960 ہے کہ جب تک لوگ، یہ بھی غالباً حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے یہ حدیث، کہ جب تک لوگ ایک دوسرے کے منہوں پر تھونکیں گے نہیں، اتنی بد تہذیبی آ جائے گی، اس وقت تک مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں گے۔ 962 نمبر حدیث ہے اسی کتاب کی، ان ابی قبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اجتماع الناس علی المہدی 4 و100 کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد لوگوں کا اجماع ہوگا، کب؟ 4 اور 200 سال، 204 ہجری میں، وہی جو اوپر بتایا ہے 2204 ہجری میں ہو سکتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، نہیں پھر 1000 اور ڈالنا پڑے گا، یعنی کیا بنے گا پھر 3204 ہجری یا 4504 ہجری میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، خدا جانے کتنے ہزار سال اور آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 9064 نمبر حدیث ہے کہ ایک آدمی خوبصورت باندی کو لے کر کھلے میدان میں آئے گا اور خوبصورت ترین باندی ہوگی، آش کر اٹھنے والی، لوگ دیکھے تھے اتنی خوبصورت، تو وہ کہے گا صرف اور صرف اس کا وزن کر لو، اتنا غلہ مجھے دے دو کھانے کے لیے اور باندی لے جاؤ، اتنا برا حال ہو جائے گا، اس وقت تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئیں گے۔ اور 969 حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اس میں سے ایک پہاڑ نمودار ہوگا، وہ سونے کا اور چاندی کا پہاڑ ہوگا، 3 سربراہ ہوں گے، ان کے جھنڈوں کے نیچے ان کی اپنی اپنی فوج ہوگی، اور وہ تینوں چاہیں گے کہ ہم بادشاہ بن جائیں، تو تینوں اپنی اپنی فوج کو، لشکروں کو حکم دیں گے کہ اس سونے اور چاندی کے پہاڑ پر تم قبضہ کر لو۔ جب قبضہ کرنے کے لیے تینوں کی فوجیں جائیں گی تو آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی، اتنے قتل عام ہوں گے کہ 9 میں سے 7 بندے قتل ہو جائیں، 9 لاکھ ہوں گے تو 7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لڑ کے مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے ایک دوسرے کی تلواروں سے، لیکن کسی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے واسطے کیا حکم؟ ہاں ہمارے واسطے بھی حکم ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت فرمائی ہے کہ جب فرات میں سونے اور چاندی کا پہاڑ نمودار ہو تو تم نے اس کے قریب نہیں جانا ہے، سبحان اللہ، تم نے اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی بتا رہی ہیں کہ ابھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے نہیں ہیں، تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف لانا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں 1 تاریخ کو چاند گرہن لگنا ہے، پھر 15 کے قریب بھی چاند گرہن لگنا ہے، اسی مہینے کے اندر سورج گرہن بھی لگنا ہے، اور سفیانی کا بغداد، بصرہ، کوفہ، مصر، مدینے کی تباہی کرنی ہے اس ظالم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہو کر رہیں گی، پھر ہیبت ناک آواز آسمانوں سے آنی ہے اسی سال، اور پھر دمدار ستارہ جو ہے اس نے نمودار ہونا ہے۔ علامہ صاحب امام مہدی کی عمر کتنی؟ ہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک اس سال 40 سال کی آپ کی عمر مبارک ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ کنفرم ہے جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ 40 سال آپ کی عمر ہوگی۔ آپ کس شہر سے ہوں گے؟ ہاں شہر جو ہے یہ قاسمیوں نے فتنہ پیدا کیا ہے کہ جی وہ پاکستان کے شہر لاہور سے ہوگا، یعنی قاسم ہوگا۔ استغفر اللہ، شرم آنی چاہیے، احادیث مبارکہ کو توڑ مروڑ کر کس طرح جو پیش کر رہے ہیں، یہ باس الگ ہے کہ وہ مشرق سے جو لشکر آئے گا وہ تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تائید میں آئے گا،
یہ نہیں ہے کہ اس میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے، اور جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اس میں مہدی ہوں گے، اس کا ترجمہ، اس کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہے۔ یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید مبارک جو ہے وہ اس لشکر میں ہوگی، یا یہ کہ وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے ساتھ آ کر ملے گا، تو پھر یہ ہے کہ جو مشرق سے لشکر آ رہا ہے یعنی آگے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے مل جائے گا، اور وہ لشکر ایک حدیث میں ہے کہ وہ ایلیا میں جا کر اپنے جھنڈوں کو گاڑ دے گا، اور ایلیا کہاں ہے؟ بیت المقدس، تو یہاں سے بیت المقدس کی طرف جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ قاسم صاحب یہاں سے جائیں گے اور مکہ شریف جائیں گے اور لوگ کہیں گے جی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھاگ جائیں گے، کہیں گے نہیں جی نہیں، جو اب کہہ رہا ہے آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یا لوگ کہہ رہے ہیں آؤ جی آؤ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اور اسے بھی پتہ ہے لوگ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں، مجھے امام مہدی سمجھ رہے ہیں، یہ ڈریمز آ رہے ہیں جی سرکار کو۔ بہرحال یہ الگ انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپک ہیں جن پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ واضح نشانیاں ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے ان کا لازم ہے آنا، اس وقت تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں گے۔ علامہ صاحب امام مہدی کو کیا خوابیں آئیں گی یا اللہ تعالیٰ خود اس کی تائید فرمائے گا؟ ہاں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوابوں کی دنیا کے شہنشاہ نہیں ہیں۔ آپ کی بادشاہت کیسے ہوگی؟ جیسے حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی روح زمین کی بادشاہت، جیسے سکندر اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت ہوئی ہے، اتنے عظیم سلطان ہوں گے آپ، خلیفۃ اللہ ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ خوابوں میں خوابیں آئیں گی جی آپ بن گئے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جاگتی دنیا کے امام ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں آپ فرمائیں گے مجھے ڈریم آیا ہے، مجھے اللہ نے یہ کہا ہے، مجھے اللہ نے یہ کہا، نہ نہ نہ، بلکہ ایسے جب واقعات ہو جائیں گے تو جو اہل معرفت الہی ہیں، اللہ کی معرفت والے، اللہ کے ابدال، اللہ کے غوث، اللہ کے نیک پارسا محبوب بندے جو ہیں، وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی ٹو میں لگ جائیں گے کہ نشانیاں تو ساری پوری ہو گئی ہیں۔ اب دیکھو کہ حدیث مبارکہ سے کس کا حلیہ نظر آ رہا ہے اور کس کی سیرت نظر آ رہی ہے، کأنہ کوکب دری، چمکتا ستارہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے صاحبزادوں میں سے وہ کون ہے، اس کو تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ نشانیاں جب منی کے اندر حج کے موقع پر خون اتنا بہے گا، بغیر امیر کے اس سال حج ادا کیا جائے گا، تو یہ نشانیاں ہیں۔ پھر خون ریزی ہوگی، عرفات میں لڑائی شروع ہو جائے گی، لڑتے لڑتے منی میں جائیں گے، منی میں جا کر اتنا قتل عام ہوگا کہ گھاٹی سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور وہ بدمعاش جو شام سے آئے ہوں گے، ٹھیک ہے، شام کے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کے بعد حج کے موقع پر آئیں گے، انہوں نے اپنے پلانوں کے نیچے ہتھیار جو ہے نا وہ چھپائے ہوں گے، پھر مسلمانوں پر وہ حملہ کریں گے، ایسا قبائل آپس میں جھگڑیں گے، قتل عام شروع ہو جائے گا۔ علامہ صاحب اس بارے میں کچھ چند حدیث مبارکہ ارشاد فرمائیں۔ ہاں، اس بارے میں چند حدیث مبارکہ پھر اور حدیث مبارکہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا جیسا کہ حضرت امام سید برزنجی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان سے منادی کرنے والا ندا کرے گا، اے لوگو تمہیں خوشخبری ہو، کس چیز کی؟ کہ اللہ نے ظالموں اور منافقوں اور ان سے محبت کرنے والوں کو تم سے دور کر دیا، تمہیں ان ظالموں سے نجات عطا فرمائی، اور امت محمدیہ کا جو بہترین فرد ہے اللہ نے اس کو تمہارا حکمران بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب تم مکہ جاؤ اور اس کے ساتھی بن جاؤ، فَإِنَّهُ الْمَهْدِي، وہ مہدی ہے، وَإِسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، اس کا نام اسم گرامی محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ کتاب ہے العشاء، صفحہ نمبر 198۔ تو اس کے بعد تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا، ٹھیک ہے جی، کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، اور یہ بھی کہ ابھی وہ دور نہیں آیا، ابھی وہ دور بہت دور ہے، جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہوں گی۔ حیرانگی ان لوگوں پر ہے کہ کتنے کتنے جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں، وہ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں جی، نہیں جی ہم تو امام مہدی اسی کو مانیں گے، جی ہم تو امام مہدی اسی کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں
نعیم بن حماد کی کتاب الفتن کی طرف، یہ ہے جی 973 نمبر حدیث مبارکہ۔ اس میں ہے کہ حتی ینادی مناد من السماء الا ان الامیر فلان، اتنی لڑائی ہوگی یہاں تک کہ آسمانوں سے آواز آئے گی کہ تمہارا امیر اللہ رب العزت نے فلاں شخص کو بنا دیا ہے۔ یہ ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ ہے 974۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آواز آئے گی الا ان الحق فی آل محمد، لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ حق جو ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ جب یہ آواز آئے گی نا تو زمین سے ایک اور آواز آئے گی، وہ کیا ہوگی؟ الا ان الحق فی آل عیسیٰ، خبردار ہو جاؤ حق آل عیسیٰ میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ التباس ہوگا نا، لوگوں کو شک و شبہات میں ڈالنے کے لیے۔ پہلی آواز اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کا فرشتہ دے گا، اور دوسری آواز کہاں سے آئے گی؟ شیطان کی طرف سے آئے گی، کیونکہ وہ التباس ڈال رہا ہے۔ آل عیسیٰ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں ہے۔ 975 نمبر حدیث ہے کہ پہلا منادی کرنے والا کہے گا کہ امیر فلاں کو تمہارا بنا دیا، اور پھر آواز آئے گی کہ یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پھر تیسری آواز آئے گی نا پہلے نے سچ کہا ہے کہ مہدی کو تمہارا امیر بنا دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، خوب جان لو کہ اللہ کا کلمہ اوپر ہے، اللہ کا کلمہ بہت بلند ہے۔ وَكَلِمَةَ الشَّيْطَانِ هِيَ السُّفْلَى، اور شیطان کا کلمہ پست ہے، ڈاؤن ہے۔ یہ آواز آئے گی۔ اور 976 حدیث مبارکہ ہے، حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں، اور یہ 40 جو پہلے صحابہ مسلمان ہوئے تھے نا ان میں سے ایک ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹو آواز آئے گی علیکم فلان، کہ تمہارا لیڈر، تمہارا رہنما، تمہارا حکمران فلان شخص کو بنا دیا ہے۔ اسی طرح 976 ابو مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَتَطْلَعُ قَفُّ بشیر، جب لڑائی زوروں پر ہوگی نا تو کہا جائے گا، فرمایا کہ جو آواز دے گا نا منادی، ندا کرے گا کہ تمہارا امیر مہدی کو بنا دیا ہے، اس کی ہتھیلی بھی ظاہر ہوگی، لوگ اس کی ہتھیلی کو دیکھ لیں گے جو بشارت دینے والا ہوگا۔ اور حدیث نمبر 978 ہے، وہاں پر ہے امیرکم فلان، اور 979 وہ بھی حدیث گزر چکی ہے۔ 980 حدیث ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی المحرم ینادی مناد من السماء، محرم کے مہینے میں لڑائی کب شروع ہوگی؟ ذوالحج میں، حج کے دوران یہ لڑائی شروع ہوگی، طول پکڑ جائے گی، لڑتے لڑتے یہاں تک کہ فرمایا کہ محرم کا مہینہ آ جائے گا تو پھر ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ خبردار اللہ کے بندوں میں محبوب ترین بندہ، اللہ کا یار جو ہے وہ فلاں ہے، یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، اسے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ ارشاد اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم یہ اعلان کرو۔ 981 نمبر حدیث ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نفس زکیہ اور اس کے بھائی کو ناجائز طریقے سے ناحق بے گناہ ان دونوں کا قتل کر دیا جائے گا تو پکارنے والا آسمان سے پکارے گا ان امیرکم فلان، کہ تمہارا امیر فلان ہے۔ وہ کون ہوگا؟ وذالک المہدی، یہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الذی یملأ الارض حقا وعدلا، جو اللہ کی زمین کو حق سے اور عدل سے بھر دیں گے۔ اور بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، یہاں پر آیا ہے کہ حقا وعدلا، اور بہت ساری احادیث مبارکہ میں آیا ہے قسطا وعدلا، قسط سے، عدل سے، انصاف سے بھر دے گا۔ کما تملأ الارض
ظلم و جورا، جس طرح یہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی زمین تھی، اسی طرح اللہ رب العزت کا وہ بندہ اس زمین کو انصاف سے، عدل سے اور حق سے بھر دے گا۔ تو تب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے۔ اسی طرح 982 نمبر حدیث ہے ابن المسیب، تو اس کا ذکر بھی پہلے گزر گیا ہے۔ 983 نمبر حدیث ہے، وہاں پر بھی وہ آل عیسیٰ والی جو حدیث سنائی ہے نا، اسی طرح کا اس کے اندر بھی مفہوم ہے۔ اب ہم آخری حدیث مبارکہ یہاں سے پڑھتے ہیں جو بالکل واضح کر رہی ہیں یہ احادیث مبارکہ بھی اور یہ حدیث مبارکہ بھی کہ ایک قاسم قسم ہونے کوئی چکر وچ نہیں ہے گئے، ٹھیک ہے جی، یہ دوسری چکر چ پین ہے۔ لہٰذا آپ غور فرمائیں ذرا، یہ 985 حدیث نمبر ہے۔ تو قبائل کے جمع ہونے کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا، خبردار تمہارا امیر فلاں شخص ہے، اور اس کے پیچھے سے آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ پہلی آواز سچی تھی، دوسری آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ بولا، اور اس کے پیچھے پھر آواز آئے گی اس نے سچ کہا، یعنی پہلے نے سچ کہا۔ لوگ آپس میں سخت لڑائی کریں گے، ان کے بڑے ہتھیار پالان کے نیچے بچھائے جانے والے کمبل ہوں گے، یعنی وہ کمبلوں کو اپنے ڈھال بنائیں گے کہ تیر کمبلوں کو لگے ہمیں نہ لگے، اور کمبلوں کے اندر ان کے دوسرے ہتھیار بھی چھپے ہوں گے، اور وہ کمبلوں والا لشکر ہوگا۔ کون سا لشکر؟ کمبلوں والا لشکر ہوگا۔ اور اس دوران تم آسمان میں سے ایک ہتھیلی ظاہر ہوتے دیکھو گے، یعنی یہ کنفرم ہے کہ آسمانوں سے ایک ہتھیلی ظاہر ہوگی، اور سخت لڑائی ہوگی۔ جو بدبخت ہیں وہ کہیں گے ہتھیلی کیوں ظاہر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کو بالکل ختم کرنا چاہیں گے، پاک مسلمانوں کو، حالانکہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہوں گے دوسرے بھی۔ اور یہ مسلمان لڑائی اس لیے لڑیں گے کہ یہ اللہ کی تائید ہے، جو ہتھیلی ظاہر ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی تائید ہے، لہٰذا پہلے سے بھی زیادہ سخت لڑائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ حق کے مددگاروں میں سے کوئی باقی نہ بچے گا مگر اتنی تعداد ہوگی جو اہل بدر کی تھی۔ وہ کتنی تھی؟ 313۔ کتنی تھی؟ 313، یعنی حق والے مومن سچے 313 باقی رہ جائیں گے، پھر وہ اپنے امیر کی بیعت کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ 313 افراد جو ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ہوں گے، بہت بڑے ولی ہوں گے، بہت بڑے عالم ہوں گے، اور یہ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ لوگ جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تحریکیں چلیں گی، نہ لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ آؤ مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرو، نہیں نہیں نہیں، بس کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ماحول ایسا بن جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی کہ ہم نے تمہارا مہدی جو ہے نا اس کو تمہارا حکمران بنا دیا ہے، تمہارا امیر بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔